اس وقت آپ کے چہرے پر ایک خاص رونق اور چمک تھی، اور آپ کی آواز میں ایک خاص درد اور رعب تھا، اور آپ کی آنکھیں قریباً بند تھیں۔ چنانچہ خطبہ الہامیہ کے نزول کا وقت آ گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس الہامی اور معجزانہ کلام کے نزول کو دیکھا اور خود کانوں سے سنا کہ بلا امداد غیرے کس طرح وہ انسان روز روشن میں تمام لوگوں کے سامنے ایسا فصیح و بلیغ کلام سنا رہا ہے۔ لہٰذا میں نے اس خطبہ کو سننے کے بعد شرح صدر سے بیعت کر لی۔ آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سن 1900 کی عید الاضحیٰ اپنے اندر ایک عظیم الشان نشان رکھتی ہے، جس میں خدا تعالیٰ کے مامور نے الہامی وعظ کے ذریعے اپنے متبعین کو عید کا تحفہ عنایت کیا اور قربانی کے فلسفے اور حقیقت پر روشنی ڈالی۔ خدا تعالیٰ سینکڑوں لوگوں کو خاص فضل فرماتے ہوئے عین اس عظیم الشان نشان کے موقع پر قادیان لے آیا۔ چنانچہ ان خوش قسمت احباب کی تعداد 300 سے زائد تھی، جو سیالکوٹ، امرتسر، بٹالہ، لاہور، وزیر آباد، جموں، پشاور، گجرات، جہلم، راولپنڈی، کپورتھلا، لدھیانہ، پٹیالہ، بمبئی، لکھنؤ، سنور اور دیگر مقامات سے آئے تھے۔ یہ لوگ اپنی دانست میں تو محض مسیح محمدی کے ساتھ عید گزارنے آئے تھے، بعد ازاں اس عظیم الشان نشان کے عینی شاہد ہونے کے ناطے وہ خود بھی اور آج تک ان کے خاندان بھی اسے باعث اعزاز گردانتے آئے ہیں۔ یہ نشان اپنی ذات میں ایک خارق عادت اور معجزہ سے کم نہ تھا کہ ایک غیر مستعمل اور روزمرہ سے ہٹ کر ایک مختلف زبان میں انتہائی فصیح و بلیغ کلام کیا گیا، اور کلام بھی ایسا کہ جس کی بابت خدا تعالیٰ نے خود الہاماً یہ تصریح بھی فرما دی کہ تمہیں اس کی قوت عنایت کی گئی ہے۔ نیز فرمایا کلام افصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ اس امر کی بابت حضور علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، جن میں مولوی عبدالکریم صاحب اور حکیم مولوی نور الدین صاحب اور شیخ رحمت اللہ صاحب اور مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد علی صاحب ایم اے اور ماسٹر عبد الرحمن صاحب اور ماسٹر شیر علی صاحب بی اے اور حافظ عبدالعلی صاحب وغیرہ شامل تھے۔ یوم العرفات کو علی الصبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ ایک خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، میں آج کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ دوست جو یہاں پر موجود ہیں اپنا نام ما جائے سکونت لکھ کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دعا کرتے وقت مجھے یاد رہے۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ جہاں یکجائی فہرست میں ہر کسی نے دوسرے سے پہلے اپنا نام لکھانے کی کوشش کی، وہاں فرداً فرداً بھی رکعات اور عرائض بھیجنے کی سعی کی۔ ایک فہرست حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب کی زیر قیادت تیار ہوئی تھی، اور اسی طرح بعض دوستوں نے اور بھی 2 فہرستیں تیار کر کے اندر بھجوائی تھیں۔ کتنے رکعات اور عرائض فرداً فرداً حضرت کے حضور پہنچائے گئے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ ہر شخص کی خواہش تھی کہ میرا عریضہ پہلے روز حضرت کے اپنے ہاتھ میں پہنچے۔ چنانچہ اس کوشش میں اس روز حضور کی ڈیوری کیا اور مسجد مبارک کی طرف سیڑھیاں کیا خدام سے اٹی رہیں، اور بچوں و خادمات نے بھی دوستوں کے عریضے اور خطوط پہنچانے میں جو احسان کیا وہ اپنی جگہ قابل رشک کام تھا۔
اس زمانے میں عیدین کے موقع پر دارالامان میں بیرون جات سے آنے والے احباب کی وجہ سے خاصی چہل پہل ہو جایا کرتی تھی اور جلسہ کا سرانگ معلوم دیا کرتا تھا۔ رکعات اور عرائض کا سلسلہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا اور بچوں خادمات کے بار بار کے جانے کی وجہ سے حضور کی توجہ اللہ میں خلل اور روک محسوس ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ اطلاع بھیجی کہ میرے پاس اب کوئی رکع وغیرہ نہ بھیجے، اس طرح سخت حرج ہوتا ہے۔ الغرض دن اونچا ہونے سے لے کر ظہر تک اور ظہر کے بعد سے عصر اور شام بلکہ عشاء کی نماز تک سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دروازے بند کیے دعاؤں میں مشغول اپنی جماعت کے لیے اللہ کے حضور التجائیں کرتے رہے۔ اسلام کی فتح اور خدا کے نام کے جلال و جمال کے ظہور، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور احیاء و غلبہ اسلام کے لیے نہ جانے کس کس رنگ میں تنہا سوز و گداز سے دعائیں کرتے رہے، اور یہ امر دعائیں کرنے والے جانتے ہیں یا جس ذات سے التجائیں کی گئیں وہ جانتا ہے۔ لوگوں نے جو کچھ سنا وہ آگے سنا دیا یا قیاس کر لیا، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ خدا کا برگزیدہ جانتا تھا یا پھر خدا جس سے وہ مقدس کچھ مانگ رہا تھا۔ مغرب اور عشاء میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، جو جمع کر کے پڑھی گئیں، بعد فراغت فرمایا، چونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں، اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تخلف وعدہ نہ ہو۔ یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت اقدس علیہ السلام اچانک دورہ اسحال سے سخت بیمار ہو گئے۔ احباب جماعت کو بہت فکر تھی کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے ہمیں حضور کی صحبت اور ارشادات سے محروم نہ رہنا پڑے۔ چنانچہ رات کو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس علیہ السلام کی عیادت اور مزاج پرسی کے واسطے جب اندر تشریف لے گئے تو انہوں نے آئے ہوئے مہمانوں کے جذبات اور اشتیاق کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کر کے دریافت کیا کہ کیا حضور کل عید پر تشریف لے جائیں گے؟ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مفتی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماری کے دورے سے کس قدر ضعف ہو رہا ہے، اس حالت میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت مفتی صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام کا حال اور یہ فرمان باہر آ کر مشتاقین اور منتظرین کو سنایا تو سب پر افسردگی چھا گئی اور حضرت اقدس علیہ السلام کی صحت و عافیت کے لیے دعائیں ہونے لگ گئیں۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن یعنی عید کی صبح کو جب حضرت مفتی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہوئے نہایت خوشی کے لہجے میں فرمایا کہ مفتی صاحب، ہم نے تو کل آپ کو جواب ہی دے دیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو منظور فرما لیا ہے، لیکن ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً ارشاد ہوا ہے کہ اس موقع پر ہم کچھ تقریر کریں۔ سو اگرچہ اس وقت تک ہم اپنے ضعف کی وجہ سے اس قابل نہیں ہیں کہ باہر جا سکیں یا کچھ سنا سکیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کی طاقت اور توفیق بھی عطا کر دے گا۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض اور احباب خاص کو یہ ارشاد پہنچا کہ آج ہم کچھ بولیں گے اور عربی زبان میں تقریر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں نطق کی خاص قوت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا آپ لکھنے کا سامان لے کر مسجد چلیں۔ اس خبر سے قادیان بھر میں مسرت و انبساط کی ایک لہر دوڑ گئی اور ہماری عید کو 4 چاند لگ گئے۔ عید کے موقع پر اکثر شیخ رحمت اللہ صاحب حضرت علیہ السلام کے حضور نیا لباس پیش کیا کرتے تھے اور مدت سے ان کا یہ طریق چلا آ رہا تھا۔ اس روز اس لباس کے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی یا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہی خدا کے موعود فضل کے حصول کی سعی و کوشش میں ذرا جلد تشریف لے آئے۔ وہ لباس پہنچانا تھا اور حضور تیار ہو کر مسجد کی سیڑھیوں کے رستے اتر کر مسجد اقصیٰ کو روانہ ہو گئے تھے۔
مسجد مبارک کی کوچہ بندی سے 1 یا 2 قدم ہی حضور آگے بڑھے ہوں گے کہ وہ لباس حضرت کے حضور پیش ہو گیا اور حضور پر نور خلاف عادت شیخ صاحب کی دلجوئی کے لیے واپس ادار کو لوٹے۔ اندرون بیت تشریف لے جا کر یہ لباس زیب تن فرمایا اور پھر جلد ہی واپس مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر حسب معمول مخدومانہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز عید ایک خاصے مجمع سمیت ادا فرمائی، مگر خطبہ عید حضرت اقدس علیہ السلام نے دیا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے اردو میں تقریر فرمائی۔ اس وقت گاؤں کے کچھ ہندو اور آریہ بھی آ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی اس تقریر میں ان کو بھی تبلیغ فرمائی۔ آخری حصے میں خصوصیت سے جماعت کو باہم اتفاق و اتحاد اور محبت و مودت پیدا کرنے کی نصائح فرمائیں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت مولوی صاحبان کو خاص طور سے قریب بیٹھ کر لکھنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ اب جو کچھ میں بولوں گا وہ چونکہ ایک خاص خدائی عطا ہے، لہٰذا اس کو توجہ سے لکھتے جائیں تاکہ محفوظ ہو جائے، ورنہ بعد میں بھی نہ بتا سکوں گا کہ میں نے کیا بولا۔ چنانچہ حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور بیٹھے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور قریب آ کر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور اقدس علیہ السلام اس وقت اصل ابتدائی مسجد اقصیٰ کے درمیانی دروازے کے شمالی کونے میں ایک کرسی پر مشرق رو تشریف فرما تھے اور حاضرین کا اکثر حصہ صحن مسجد میں۔ مکرمی و محترم حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی اور یہ عاجز راکم بھی پینسل کاغذ لے کر لکھنے کو بیٹھے، کیونکہ مجھے خدا کے فضل سے حضور کی ڈائری نویسی کا از حد شوق تھا اور حضرت شیخ صاحب اپنے اخبار کے لیے لکھنے کے عادی و مشاق تھے۔ پہلی تقریر یعنی خطبہ عید حضور نے کھڑے ہو کر فرمائی تھی، جس کے بعد حضور کے لیے خاص طور سے ایک کرسی بچھائی گئی جس پر حضور تشریف فرما ہوئے۔ حضور پر نور اسی کرسی پر بیٹھے گویا کسی دوسری دنیا میں چلے گئے معلوم دینے لگے۔ حضور کی نیم واہ چشمان مبارک بند تھیں اور چہرہ مبارک کچھ اس طرح منور معلوم دیتا تھا کہ انوار الہیہ نے ڈھانپ کر اتنا روشن اور نورانی کر دیا تھا جس پر نگاہ ٹک بھی نہ سکتی تھی، اور پیشانی مبارک سے اتنی تیز شعائیں نکل رہی تھیں کہ دیکھنے والی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ حضور نے دھیمی مگر دلکش اور سریلی آواز میں جو کچھ بدلی ہوئی معلوم ہوتی تھی فرمایا، یا عباد اللہ فکروا فی یومکم ھذا یوم الاضحیٰ فانہ اودع اسرارا لأولی النہیٰ۔ لکھنے والے لکھتے گئے، جن میں خود میں بھی ایک تھا، مگر چند ہی فقرے اور شاید وہ بھی درست نہ لکھے گئے تھے، لکھنے کے بعد چھوڑ کر حضور کے چہرہ مبارک کی طرف ٹک ٹکی لگائے بیٹھا، اس تبتل و انقطاع کے نظارے اور سریلی اور دلوں کے اندر گھس کر کایا پلٹ دینے والی پرکیف آواز کا لطف اٹھانے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت شیخ صاحب بھی لکھنا چھوڑ کر اس خدائی نشان اور کرشمہ قدرت کا لطف اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ لکھتے رہے تو اب صرف حضرت مولوی صاحبان دونوں جن کو خاص حکم تھا کہ وہ لکھیں۔ لکھنے میں پینسلیں استعمال کی جا رہی تھیں جو جلد جلد گھس جاتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ پینسل تراشنے اور بنا بنا کر دینے کا کام بعض دوست بڑے شوق اور محبت سے کر رہے تھے، مگر نام ان میں سے مجھے کسی بھی دوست کا یاد نہ رہا تھا۔ ایک روز اس مقدس خطبہ الہامیہ کے ذکر کے دوران مکرم و محترم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد ایم اے نے بتایا کہ وہ بھی اس عید اور خطبہ الہامیہ کے نزول کے وقت موجود تھے، اور یہ کہ لکھنے والوں کو پینسلیں بنا بنا کر دیتے رہے تھے۔ دوران خطبہ ان دونوں اصحاب کو جہاں کہیں کسی لفظ کا اشتباہ ہوتا تھا دہرا کر پوچھ لیتے تھے، اور حضرت اقدس علیہ السلام انہیں بتلا کر پھر آگے اصل مضمون بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بعض اوقات حضرت مولوی صاحب کو لکھنے میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے یا کسی لفظ کے سمجھ نہ آنے کے باعث یا الفاظ کے حروف
مثلاً الف اور عین، صاد اور سین، یا ثا اور توئیں اور تا وغیرہ وغیرہ کے متعلق دریافت کی ضرورت ہوتی تو دریافت کرنے پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عجب کیفیت ہوتی تھی، اور حضور یوں بتاتے تھے جیسے کوئی نیند سے بیدار ہو کر یا کسی دوسرے عالم سے واپس آ کر بتائے، اور وہ دریافت کردہ لفظ یا حرف بتانے کے بعد پھر وہی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ دوران خطبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کیفیت کیا تھی، اس بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ چنانچہ تمام فکرات چھپے ہوئے موجود ہیں جن کا نام خطبات الہامیہ ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ کیا کسی انسان کی طاقت میں ہے کہ اتنی لمبی تقریر بغیر سوچے اور فکر کے عربی زبان میں کھڑے ہو کر محض زبانی طور پر فی البدیہہ بیان کر سکے۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا، اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ مزید تفصیل میں ایک صحابی لکھتے ہیں کہ انقطاع کا یہ عالم تھا کہ ہم لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ حضور کا جسد اطہر صرف یہاں ہے، روح حضور پر نور کی عالم بالا میں پہنچ کر وہاں سے پڑھ کر یا سن کر بول رہی تھی۔ زبان مبارک چلتی تو حضور ہی کی معلوم دیتی تھی، مگر کیفیت کچھ ایسی تھی کہ بے اختیار ہو کر کسی کے چلائے چلتی ہو۔ یہ سماع اور حالت بیان کرنا مشکل ہے۔ انقطاع، تبتل، ربودگی یا حالت مجذوبیت، بے خودی اور وارفتگی اور محویت تامہ وغیرہ الفاظ میں سے شاید کوئی لفظ حضور کی اس حالت کے اظہار کے لیے موزوں ہو سکے، ورنہ اصل کیفیت ایک ایسا روحانی تغیر تھا جو کم از کم میری قوت بیان سے تو باہر ہے، کیونکہ سارا ہی جسم مبارک حضور کا غیر معمولی حالت میں یوں معلوم دیتا تھا جیسے ذرہ ذرہ پر اس کے کوئی نہاں در نہاں اور غیر مرئی طاقت متصرف و قابو یافتہ ہو۔ لکھنے والوں کی سہولت کے لیے حضور پر نور فکرات آہستہ آہستہ بولتے اور دہرا دہرا کر بتاتے رہے۔ آپ کی آواز عام آواز سے ذرا متغیر تھی، اور آواز کا آخری حصہ عجیب انداز سے باریک ہو جاتا تھا، اور دوران خطبہ میں آپ نے مولوی صاحبان سے یہ فرمایا تھا کہ جو لفظ لکھنے سے رہ جاوے وہ مجھ سے ابھی پوچھ لو، کیونکہ بعد میں ممکن ہے کہ وہ مجھے بھی معلوم رہے یا نہ رہے۔ اور مولوی صاحب نے بیان کیا کہ بعد خطبہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ یہ خطبہ میری طرف سے نہ تھا، بلکہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ڈالے جاتے تھے، اور بعض اوقات کچھ لکھا ہوا میرے سامنے آ جاتا تھا، اور جب تک ایسا ہوتا رہا خطبہ جاری رہا، لیکن جب الفاظ آنے بند ہو گئے خطبہ بند ہو گیا۔ حضور پر نور نے جب یہ خطبہ عربی ختم فرمایا تو دوستوں میں اس کے مضمون سے واقف ہونے کا اشتیاق اتنا بڑھا کہ حضور نے بھی آخر پسند فرمایا کہ حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب اس کا ترجمہ دوستوں کو سنا دیں۔ چنانچہ مولانا موصوف نے خوب مزے لے لے کر اس تمام خطبے کا ترجمہ اردو میں اپنے خاص انداز اور لب و لہجہ میں سنا کر دوستوں کو محظوظ اور خوش وقت فرمایا، اور یہ کیفیت بھی اپنے اندر ایک خاص لطف و سرور اور لذت روحانی رکھتی تھی۔ ابھی مولانا عبد الکریم صاحب ترجمہ سنا ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس علیہ السلام فرتے جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے۔ حضور کے ساتھ تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدس نے فرمایا، ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک، یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔ یہ ایسا مارکۃ الآراء بے نظیر نشان تھا کہ کسی شخص کے لیے ناممکن تھا کہ بغیر دیکھے اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تقریر کر سکے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدیہہ میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی،
اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جزو تک تھی، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے، کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے۔ سامعین کرام، یہ خطبہ الہامیہ کے نام سے چھپ چکا ہے، لیکن اس خطبہ الہامیہ کے صرف پہلے 38 صفحے جہاں باب اول ختم ہوتا ہے اصل خطبہ کے ہیں، جو اس وقت حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اور باقی حصہ بعد میں حضرت صاحب نے تحریراً زیادہ کیا تھا۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ خطبہ الہامیہ اس عید الاضحیٰ میں دیا گیا تھا جو 1900 میں آئی تھی، مگر شائع بعد میں 1902 میں ہوا۔ آپ نے نہایت اہتمام سے اس کو کاتب سے لکھوایا اور فارسی اور اردو میں ترجمہ بھی خود کیا، اس خطبہ پر اعراب بھی لگوائے، اور آپ نے فرمایا کہ جیسا جیسا کلام اترتا گیا میں بولتا گیا۔ جب یہ سلسلہ بند ہو گیا تو میں نے بھی تقریر کو ختم کر دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ تقریر کے دوران میں بعض اوقات الفاظ لکھے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ خطبہ چونکہ ایک زبردست علمی نشان تھا، اس لیے اس کی خاص اہمیت کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خدام میں تحریک فرمائی کہ اسے حفظ کیا جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل میں صوفی غلام محمد صاحب، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد علی صاحب کے علاوہ بعض اور اصحاب نے اسے زبانی یاد کیا، بلکہ مؤخر الذکر 2 اصحاب نے مسجد مبارک کی چھت پر مغرب و عشاء کے درمیان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں بھی اسے زبانی سنایا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انتہا درجہ ادبی ذوق رکھتے تھے، وہ تو اس خطبہ کے اتنے عاشق تھے کہ اکثر اسے سناتے رہتے تھے، اور اس کی بعض عبارتوں پر تو وہ ہمیشہ وجد میں آ جاتے۔ مولوی صاحب ایسے بلند پایا عالم کو خطبہ الہامیہ کے اعجازی کلام پر وجد آنا ایک طبعی بات قرار دی جا سکتی ہے، مگر خدا کی طرف سے ایک تعجب انگیز امر یہ پیدا ہوا کہ تقریر سننے والے بچے بھی اس کی جذب و کشش سے خالی نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ دن جس میں یہ تقریر کی گئی ابھی ڈوبا نہیں تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 12 سال سے بھی کم تھی اس کے فکرے قادیان کی گلی کوچوں میں دہراتے پھرتے تھے، جو ایک غیر معمولی بات تھی۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل میں خطبہ الہامیہ کی اشاعت کے بعد بہت سے دوستوں نے اس کو یاد کرنا شروع کیا، بعض نے پورا یاد کر لیا تو بعض نے تھوڑا، مگر ان دنوں اکثر یہی شغل تھا، اور ہر جگہ ہر مجلس میں اسی خطبے یعنی خطبہ الہامیہ کے پڑھنے اور سننے سنانے کی مشق ہوا کرتی تھی۔ بعض روز شام کے دربار میں کوئی نہ کوئی دوست بھری مجلس میں حضرت اقدس علیہ السلام کے سامنے یاد کیا ہوا سنایا بھی کرتے تھے، اور اسی طرح خدا کی اس نعمت کا چرچا رہتا تھا۔ میں نے بھی 3-4 صفحات یاد کیے تھے۔ مولوی عبداللہ صاحب بطالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، سید عبدالحی صاحب عرب جو عرب سے آ کر بہت دنوں تک قادیان میں بغرض تحقیق ٹھہرے رہے، اور بعد میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی، انہوں نے خاکسار سے اپنی بیعت کرنے کا حال اس طرح بیان کیا تھا۔ فرمایا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فصیح و بلیغ تصانیف کو پڑھ کر اس بات کا دل ہی دل میں قائل ہو گیا تھا کہ ایسا کلام سوائے تائید الہی کے اور کوئی لکھ نہیں سکتا، لیکن یہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کلام خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، اگرچہ مجھے حضرت مولوی نور الدین صاحب اور دیگر علماء اس بات کا یقین دلاتے اور شہادت دیتے تھے، لیکن میرے شبے کو ان کا بیان دور نہ کر سکا، اور میں نے مختلف طریقوں سے اس بات کا ثبوت مہیا کرنا شروع کر دیا کہ آیا واقعی یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا ہی کلام ہے اور کسی دوسرے کی امداد اس میں شامل نہیں۔ چنانچہ میں عربی میں بعض خطوط حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں لکھ کر ان کے جواب عربی میں حاصل کرتا، اور پھر اس عبارت کو غور سے پڑھتا اور اس کا مقابلہ حضور کی تصانیف سے کر کے معلوم کرتا تھا کہ یہ دونوں کلام ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ ان میں فرق ہی نظر آتا، جس کا جواب مجھے یہ دیا جاتا کہ حضرت اقدس کا عام کلام جو ختم وغیرہ کے جواب میں تحریر ہوتا ہے، اس میں معجزانہ رنگ اور خاص تائید الہی نہیں ہو سکتی،
چونکہ عربی تصانیف کو حضرت صاحب نے متحدیانہ طور پر خدا تعالیٰ کے منشا اور حکم کے ماتحت اس کی خاص تائید سے لکھا ہے، اس لیے ان کا رنگ جدا ہوتا ہے اور جدا ہونا چاہیے، ورنہ عام لیاقت اور خاص تائید الہی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ بہرحال میں قادیان میں اس بات کی تحقیقات کے واسطے ٹھہرا رہا تاکہ میں بھی کوئی اس قسم کی تائید الہی کا وقت بچشم خود ملاحظہ کروں۔ چنانچہ خطبہ الہامیہ کے نزول کا وقت آ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس الہامی اور معجزانہ کلام کے نزول کو دیکھا اور خود کانوں سے سنا کہ بلا امداد غیرے کس طرح وہ انسان روز روشن میں تمام لوگوں کے سامنے ایسا فصیح و بلیغ کلام سنا رہا ہے، لہٰذا میں نے اس خطبہ کو سننے کے بعد شرح صدر سے بیعت کر لی۔ اسی طرح حضرت صوفی سید حافظ تصور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبہ الہامیہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کو بیعت کے لیے تحریر کیا تھا اور بعد ازاں دستی بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت بچے تھے، صرف 7-8 سال کی عمر تھی، لیکن مجھے بھی وہ نظارہ یاد ہے۔ حضرت صاحب بڑی مسجد کے پرانے حصے کے درمیانی در کے پاس صحن کی طرف منہ کیے ہوئے تھے اور اس وقت آپ کے چہرے پر ایک خاص رونق اور چمک تھی اور آپ کی آواز میں ایک خاص درد اور رعب تھا اور آپ کی آنکھیں قریباً بند تھیں۔ سامعین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بے نصر العزیز نے اپنے خطبہ فرمودہ 11 اپریل 2014 کو خطبہ الہامیہ کے عظیم الشان نشان ہونے کی بابت فرمایا۔ بس یہ وہ عظیم الشان نشان ہے، یہ عظیم الشان الفاظ ہیں، یہ دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے دی، اللہ تعالیٰ کے الہام سے آپ نے دنیا کو دی، اور یہ نشان جیسا کہ میں نے کہا 11 اپریل 1900 کو ظہور میں آیا، آج تک اپنی چمک دکھلا رہا ہے، اور آج تک کوئی ماہر سے ماہر زبان دان اور بڑے سے بڑا عالم اور ادیب بھی، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور کس طرح یہ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا تعالیٰ کا کلام تھا جو آپ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو اور خاص طور پر عرب مسلمانوں کو عقل اور جرت دے کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرستادے کے پیغام کو سمجھیں اور امت مسلمہ کو آج پھر امت واحدہ بنانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کے مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔